سب دیکھنے اور سننے والوں کو تنویر لطیف کا سلام. آپ دیکھیں ڈیبیٹ لاؤنج. آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے میزبان کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. آج کے تیز رفتار اور ڈیجیٹل دور میں جو رشتہ سب سے اہم اور مضبوط ہونا چاہیے تھا وہی سب سے کمزور ہے. یہی چیز ایک جنگ کی طرف جا رہی ہے, ایک ایسی جنگ جس میں نہ کسی کی جیت ہے, ایک ایسی جنگ جس میں کسی کی فتح نہیں, بس زخم ہی زخم ہے. اسی پہ عنوان پہ آج بات کریں گے ہم. یہ عنوان ہے والدین اور بچوں کے درمیان ایک جنگ کا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. مس وفا خالد جو کہ ڈائریکٹر HR ہیں امین ویلفیئر آرگنائزیشن کی. اور سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس گیپ کے ساتھ جو کہ ظاہری طور پر تو محسوس نہیں ہو رہا, لیکن یہ ایک ایسا گیپ ہے جو آج تک ختم نہیں ہو پایا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آئی ہوپ یو آر گڈ. الحمدللہ. اچھا میم, ہم بات کریں ہیں والدین اور بچوں کے درمیان ایک ایسے گیپ کی جو آج تک ختم نہیں ہو پایا, تو اس گیپ کے بارے میں آپ کیا اپنے جو ہیں ابتدائی ریمارکس دیں گی؟ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں کنیکشن گیپ ہے کیا. کنیکشن گیپ جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہے, اصل میں وہ ایک ایموشنل اور کمیونیکیشن گیپ ہے. جو پیرنٹس اور بچے آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, اور اصل میں یہ چیز اس وجہ سے ہمارے پاس کنیکٹنگ گیپ آ رہا ہے. اچھا میم, آپ نے بات کی کمیونیکیشن گیپ کی کہ جو گیپ ہے والدین اور بچوں کے درمیان وہ کمیونیکیشن کا ہے. اب اس کمیونیکیشن گیپ کے پیچھے کوئی ایک غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے یہ گیپ آیا ہے. اب وہ مین غلط فہمی ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ تنویر, آپ نے اس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کے لیے موقع دیا. اصل میں یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس میں بیچ میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ٹائم کا ہے. ٹائم کے فرق ہے. جو پیرنٹس کا ٹائم تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا ہم سے. آج کی جنریشن کو اگر دیکھا جائے تو آج تھوڑا ٹیکنالوجیکلی ٹائم چل رہا ہے, تھوڑا ڈفرینٹ ٹائم چل رہا ہے. تو پیرنٹس کا اور بچوں کے بیچ میں آئی تھنک جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ ایشو ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے ٹائم سے جو انہوں نے تجربات اپنے ٹائم سے حاصل کیے ہیں بچوں پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں. تو بچے جو ہیں اس چیز سے تھوڑا فاسٹ ہے, تھوڑے آگے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے. تو بچے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے, تو اس وجہ سے آئی تھنک زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو جنریشن گیپ ہے, ٹائم گیپ, اٹس مین جنریشن گیپ, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب جنریشن گیپ میں اگر ہم بات کریں تو اس جنریشن کے بچے جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, تو اب ان کے لیے کیا سجیشن ہوگی یا کیا طریقہ ہوگا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کھل کے بات کریں؟ دیکھیے, اس میں دونوں طرح سے ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں, پیرنٹس کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی. کچھ تو پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو بچوں کی اس مسئلے کو جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے, کیا ایشوز آ رہے ہیں, تو وہ اس کو ریزولو کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی پیرنٹس جو ہمارے تھوڑے پچھلی جنریشن ہے, ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کا ٹائم ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ تھا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اپنے تجربات ہیں وہ بچوں سے سننے سے پہلے فوراً سے جج کرنے لگتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے ٹائم میں تو یہ چیز تھی, اب کے ٹائم میں یہ ہو رہا ہے, ہمارا ٹائم تو ایسے نہیں تھا. ان کو چاہیے کہ فوراً بچوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے ایشوز کو سمجھیں, ان کو جج نہیں کریں. اس سے پہلے ان کو سنیں کہ ان کے اصل میں ایشوز ہیں کیا. ٹھیک ہے, ایشوز سننے سے آپ کی جو بات ہے اسی کو آگے لے کے چلیں کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے سوشل میڈیا کا بھی ہے. یعنی ہمارے گھر میں نا ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل فون ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹائم نہیں دے پایا, ایک کمیونیکیشن نہیں نہ جنریٹ ہوئی. تو اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ آئی تھنک تو سوشل میڈیا اس میں اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور پیرنٹس کو دیکھیں تو دونوں اگر جابینز ہیں, فادر اینڈ مدر دونوں جابینز ہیں, تو کیا کریں گے, سارا دن جاب پہ ہوں گے. گھر اگر شام 7-8 بجے آ رہے ہیں تو بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے وہ اپنے فون اسکرولنگ میں لگے ہوئے ہوں گے. سیم بچوں کا بھی یہی سین ہے. اگر بچے اسکول جاتے ہیں, کالج یونیورسٹی گوئنگ ہیں, تو وہ سارا دن تو گھر پہ ہوتے نہیں ہیں کہ پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کر پائیں. شام میں آئیں گے تو وہ بھی فون اسکرولنگ میں لگے ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ اگر ہم لوگ ایک ہی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیرنٹس بھی وہاں پہ موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں. سب بجائے کہ آپس میں دن کو ڈسکس کریں کہ آج دن میں کیا ہوا, اپنے
روٹین کو ڈسکس کریں, وہ آپس میں فون ہی اس کو اسکرولنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے فون کا جو یوز ہے اس کو تھوڑا کم کریں, بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, اور بچوں کو بھی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ اپنے فون کا تھوڑا یوز کم کر کے پیرنٹس کو ٹائم دیں تاکہ سمجھیں کہ ان کے کیا پرابلمس چل رہے ہیں اور پیرنٹس سمجھیں کہ بچوں کے کیا پرابلمس چل رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے بات کی کہ پیرنٹس اور بچے جو ہیں وہ دونوں نے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ آج کل آتا ہے ضد کا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو آگے لے کے چلے تو دونوں اطراف سے پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ آئی تھنک تو اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس کو اٹھانا چاہیے پہلا قدم, کیونکہ دیکھیں ان کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہے, ان کی ہم سے ایج بھی زیادہ ہے, انہوں نے دنیا کو بچوں سے زیادہ دیکھا ہوتا ہے. میجورٹی اگر ہم دیکھیں تو ان کا تجربہ ٹائم کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ آئی تھنک میجورٹی ٹائمس جو ہے نا بچوں کے ایشوز کو جلدی جو انالائز کر لیتے ہیں کہ ایشوز اصل میں آ کیا رہے ہیں. تو پہلا قدم اگر پیرنٹس اٹھاتے ہیں تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ ہمارا اور ہمارے پیرنٹس کا ٹائم سیم نہیں تھا, ہمیں بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, کیونکہ وہ نہ تو ہماری جگہ پہ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ہم ان کی جگہ پہ آگے جا کے کھڑے ہو سکتے, تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, دونوں کو ہی. اچھا, ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں جو آپ نے جنریشن گیپ کی بات کی تھی. تو دیکھیں ہر دور میں جنریشن گیپ تو آتا ہے, ٹھیک ہے, والدین اور بچوں کے درمیان. تو یہ 21ویں صدی کا جنریشن گیپ اتنا پاپولر کیوں ہے؟ دیکھیں اگر جنریشن گیپ کی بات کی جائے نا تنویر صاحب, تو یہ ایک لائک کہ نیچرل گیپ ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے. ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ ہے, ہم اسے کم نہیں کر سکتے. اب کے دور میں وہی والی آپ کی بات ریپیٹ ہوگی کہ سوشل میڈیا کا یوز زیادہ ہے, ٹیکنالوجی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, تو اس وجہ سے آئی تھنک یہ کنیکشن گیپ اور زیادہ ہو جا رہا ہے. اچھا میم, ہم نے جنریشن گیپ کی بھی بات کی اور اس میں ہم نے بات کی کہ یہ بچوں میں اعتماد نہیں ہے ہر چیز کی. اب آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے جو بچوں میں اور والدین میں جو سائیکولوجیکل امپیکٹ پائے ہیں وہ کیا ہیں, ان کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ اگر آپ دیکھیں اس بات کو تو اس پہ نا ہمارے معاشرے پہ اور بچوں پہ, پیرنٹس پہ, سب پہ ہی بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس سائیکالوجیکل ایشوز آتے ہیں کہ بچوں کے اور پیرنٹس دونوں کے چڑچڑاپن, آپس میں بات چیت نہیں, ضد, اور ان چیزوں میں بہت زیادہ لائک ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں عام ہمارے معاشرے میں. اور دوسری اگر ہم بات کریں بچوں کی, تو بچوں میں کانفیڈنس کی بہت کمی آ رہی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ اپنے مسائل نہیں بیان کر پا رہے, اپنی بات کھل کے نہیں بتا پا رہے کہ اصل میں ان کے ایشوز کیا ہیں. تو اس چیز کا بہت لائک نقصان ہو رہا ہے ہماری جنریشن کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی. ہمارے پاس وہ پرسنالٹیز نہیں ڈیولپ ہم کر پا رہے. اچھا, اس کا ہم نے سائیکولوجیکل امپیکٹ تو بات کی, اگر ہم اس کا سوشل امپیکٹ کی بات کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پیارا دوست آپ کا والد صاحب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے والد صاحب سے ہی کنیکشن بلڈ نہیں ہوئے تو آپ کو کی سوسائٹی کو آپ کو چننے میں بڑا مشکل ہوگا, آپ غلط سوسائٹیز میں بھی جائیں گے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ آیا, اس کو اگر آپ بیان کریں تو یہ کیا ہے؟ تنویر, اگر اس میں آپ سے بات کروں تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنی اگزامپل دینا چاہوں گی. لائک کہ میرے فادر کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن ہے. لائک میں یہاں بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہوں تو آئی تھنک سو کہ میرے فادر کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کے ساتھ میرا مدر سے زیادہ میرا فادر کے ساتھ ایک اچھا کمیونیکیشن کا ریلیشن تھا اسٹارٹ سے ہی. لائک مجھے اگر کوئی ایشو ہے یا میں نے کوئی بات ڈسکس کرنی ہے, کوئی ڈیسیژن لینا ہے, تو میں ڈائریکٹلی ان سے بات کرتی تھی. اس ٹائم کے ہمارے پیرنٹس کا جو ٹائم تھا اتنا فون پہ توجہ نہیں تھی. ابھی بھی اگر ہمارے کچھ پیرنٹس کو دیکھیں تو ان کے پاس وہی چھوٹے والا نوکیو والا فون ابھی بھی موجود ہے. لیکن جب سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے, اسمارٹ فون نے لائک میں کہتی ہوں اگر اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے دیکھا جائے دوسری سیکنڈ سائڈ پہ تو اس کے نقصان زیادہ ہیں ہمیں. اچھا میم, ہم نے اس میں جنریشن گیپ کی بھی بات کر لی, اعتماد کی بھی بات کر لی, ہر بات چیز کی نا اس میں بات کر لی. اب ہم آتے ہیں امپیکٹ کی طرف. آپ دیکھیں کوئی بھی رشتہ ہے یا کوئی بھی ایسا سائیکل ہے جس میں اعتماد یا یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اس کا ایک امپیکٹ بھی پڑے گا. تو ہم اس جنریشن گیپ کا یا والدین اور بچوں کے درمیان اعتماد نہ ہونا, ان ساری چیزوں کا ایک امپیکٹ جو سوسائٹی پہ آیا یا جو بچوں پہ یا والدین پہ خود آیا وہ کیا ہوگا؟ آئی تھنک سو تو اس میں بہت سارے ایشوز مین امپیکٹس آ رہے ہیں جو میں ان پہ بات کرنا چاہوں گی. اگر ہم دیکھیں تو پیرنٹس میں کیا بچوں میں دونوں میں انزائٹی, ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے, ٹرسٹ ایشوز ہیں, سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. اور اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ سب سے اگر آپ کا کوئی بہترین دوست ہے تو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں سب سے پہلے.
تو اگر ماں باپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنیں گے, ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے خاص کر کے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بچے غلط گیدرنگز میں پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے, اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کا کانفیڈینس بلڈ نہیں کر پا رہے, ٹرسٹ ایشوز زیادہ ہیں, ان کا ٹرسٹ اس طریقے سے بلڈ نہیں کر پا رہے تاکہ بچے اپنے مسائل بتائیں, اپنی ایشوز بتائیں, اور پیرنٹس ان کو سمجھ کے بجائے کہ ان کو تنقید کریں, ان کے سجیشنز دیں, اس پہ بات چیت کریں اور پھر ان کو گائیڈ کریں اس حساب سے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, آپ نے اس طرف جانا ہے. تو بچے پیرنٹس سے بات کر ہی نہیں رہے کیونکہ پیرنٹس سنتے ہی آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ججمنٹل آپ کو اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. میجورٹی پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں, سب پیرنٹس کو میں نہیں کہہ رہی, لیکن اگر میجورٹی دیکھا جائے تو ہمارے سوسائٹی کا یہی ایشو چل رہا ہے. سوشل امپیکٹ کی, اکنامیکل امپیکٹ کی, ہر قسم کے امپیکٹ کی بات کر لی, لیکن اب دیکھیں اگر ہم ایک اسلامی ریاست میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسلام کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو اس جنریشن گیپ میں, اس ساری جنگ میں نا ایک ادب کا ایلیمنٹ بہت پیچھے رہ گیا. تو اب اس ادب کے ایلیمنٹ کو یا اسلام اس کے اکارڈنگ کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اگر آپ اس پر تھوڑا ہم بات کریں. تنویر صاحب, اگر آپ اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو دیکھیں اسلام ہمیں دونوں کو ہی, لائک پیرنٹس کو بھی بچوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ گائیڈ کرتا ہے. ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے نا اس گائیڈ لائن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم اسلام سے نا بہت دور آ چکے ہیں اگر حقیقتاً ہم بات کریں تو اصل میں یہ جو ایشوز ہیں, جنریشن گیپ, انزائٹی, ٹرسٹ ایشوز, یہ سارے آئی اس وجہ سے رہے ہیں. پیرنٹس کی بات سب سے پہلے کریں تو اسلام ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کرتا ہے اس سب چیز کے بارے میں کہ اسلام پیرنٹس کو سختی کا حکم نہیں دیتا ہے, ادب کا بچوں کو حکم دیتا ہے, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بچوں کی طرف آتا ہے. جیسے ہی بچوں کے لیے آتا ہے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ, ویسے پیرنٹس کے لیے بھی آتا ہے. کیونکہ اسلام میں نا چھوٹوں بڑے دونوں کی ہمیں عزت کرنے کا کہا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے. بچوں کو, پیرنٹس کو یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ بچوں پہ سختی کریں, تنقید کریں. تنقید کا نشان تو اسلام کہتا ہے آپ کسی کو بھی نہ بنائیں, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. دیکھیں نا کہ یہ جو جنریشن گیپ ہے یہ صرف مسلم پیرنٹس یا ہماری مسلم سوسائٹی میں نہیں آ رہا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں آ رہا ہے, یہ ہمارے اگر آپ دوسرے کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو یورپین باقی کنٹریز کو, تو ان میں بھی یہ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو بچوں نے بھی نا ادب کا کہیں نہ کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ پیرنٹس اگر کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو اس کو آج کا بچہ اپنی ضد کا, اپنی انا کا ایشو بنا لیتا ہے. اگر آپ میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ آج کے بچے کو پیرنٹس نے ایک کالج میں ڈال دیا ہے, وہ بچے کے پسند کا کالج نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا, اس کو اپنی انا کا ایشو بنا لے گا کہ نہیں میں نے تو اس کالج میں نہیں پڑھنا تھا, مجھے اس کالج میں بھیجنا چاہیے تھا. بجائے کہ ہمیں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں اس سوسائٹی میں بہت سارے ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کے پاس پیرنٹس ہی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے. جن بچوں کے پاس پیرنٹس نہیں ہیں ہم ان سے بہت زیادہ خوش نصیب ہیں, میں کہوں گی, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کیا کہتے ہیں امتحان ہوتا ہے. جن بچوں کے پاس والدین نہیں ہوتے, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے اگر مخلص رشتہ اس دنیا میں آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے والدین ہوتے ہیں. اصل میں آپ نے جہاں تک اسلام کی بات کی اسی کو آپ نے کہا جی بچے کہتے ہیں جی ہم نے اس کالج میں نہیں پڑھنا, نا شکری کا جو ایلیمنٹ آپ نے بات کی اسی کو ہم آگے لے کے چلیں تو ویسٹرن ڈومیننس, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہم نے رائٹس آف ایوری ون کا جو اپنایا ہے, ٹھیک ہے, اسلام کو دور کر کے, اب بچے آپ باہر کے ملک میں دیکھیں وہ والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا تو ہم آپ کے پڑھنا FIR تک کرا دیں گے, کیونکہ وہ اپنے رائٹس کا, اب ہم ان کو دیکھ کے نا ہم بھی جنریشن گیپ کو نا غلط یوز کریں کہ ہم بھی اپنے والدین کے خلاف, حالانکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں, ٹھیک ہے, ہم نے ادب کے ایلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز ہے, والدین نے بھی نا اپنے جو اسلام نے انہوں کو عزت دی ہے نا اس کا غلط استعمال شروع کر دیا, ٹھیک ہے. جب آپ ایک ڈائریکشن جا رہے ہیں تو والدین کہتے ہیں نہیں اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں جنت, جیسے والدہ کے یہ ایلیمنٹ بھی آتا ہے نا تنویر صاحب کے پیرنٹس نے اصل میں کیا کیا, جو رائٹس اسلام نے انہیں دیے ہیں نا, جو ان کی لمٹس ہیں, ان کا مس یوز لائک ان سینس ایسا ہو رہا ہے کہ بچوں پہ اگر سختی کرنی ہے تو وہ ایک حد میں کرنی ہے آپ نے. انہوں نے اس سختی کا غلط یوز, اپنا اگر آپ فیصلہ دینا ہے بچوں کے لیے آپ فیصلہ لیں, پیرنٹس کے پاس یہ رائٹ ہے, بٹ پیرنٹس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اپنا فیصلہ بالکل صادر کرنا سٹارٹ کر دیا, اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ فیصلہ ہے تو بس یہ آخری فیصلہ, یہ چینج نہیں ہو سکتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی ضد سے, اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹیں, بچوں کے مسائل کو سمجھیں. اصل ایشو یہاں پہ آ رہے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کے بچوں کی جگہ جا کے نہیں سوچ رہے, اور بچے جو ہیں وہ والدین کی جگہ جا کے نہیں سوچ رہے. بالکل
بالکل ایسا ہی اب اس کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل یہ سارے ایشوز جو ہماری سوسائٹی میں ہیں, بالکل جنریشن گیپ ہے, اعتماد نہیں ہو گیا, پھر سوشل, پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ساری چیز دیکھی. اب اس کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایشو کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اس ٹاپک کے کنکلوژن کی طرف جائیں تو ہم اس چیز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں نا, ان کو بچوں سے بات چیت کرنا پڑے گی, تھوڑا ان کو قدم زیادہ بڑھانا پڑے گا بچوں کی بنسبت, کیونکہ ان کا اگر دیکھا جائے تو دماغی طور پہ اگر ہم بات کریں, سائیکالوجی کے لیول سے ہم بات کریں تو پیرنٹس کا تجربہ زیادہ ہے. ٹائم پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ دونوں کے ٹائم کا ڈفرینس ہے, تو پیرنٹس بچوں کی جگہ آ کے سوچیں, ان کو لائک اس کی جگہ کھڑے ہو کے سوچنے کی کوشش کریں کہ آیا کیا کیا مسائل فیس کر رہے ہیں بچے, تو ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے سائیکالوجیکل ایشوز پہ بات کی ہے, انزائٹی, ڈپریشن, ٹرسٹ ایشوز, سیلف کانفیڈنس کی کمی, تو یہ سارے ایشوز ہم کم کر سکتے ہیں ایسے, کیونکہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایشو ہمارا نیچرل ایشو ہے, ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, اور اس کو کم کرنے کے لیے دونوں طرف سے قدم بڑھانا پڑے گا. لیکن آئی تھنک سو کہ وہ فرسٹ قدم جو ہوگا, فرسٹ اسٹیپ جو ہوگا, وہ پیرنٹس کو اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے جو اوورآل اس کو ایکسپلین کیا بہت اچھا تھا, اور اینڈ پہ جو کنکلوژن دیا وہ میم کے اکارڈنگ یہ تھا کہ جو والدین ہیں انہوں نے اپنے جنریشن گیپ کو دیکھ کے تھوڑا سا انہوں نے بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور سارے سوشل میڈیا کے ساتھ تھوڑا سا ایڈوانس ہونا پڑے گا, تاکہ وہ بچوں کے لیول پہ آ کے دیکھ سکے کہ بچہ ہمارا کیا چاہتا ہے. تو اسی پہ انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. ونس اگین میم تھینک یو سو مچ, آپ نے ڈبیٹ لاؤنج کو ٹائم دیا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.